مورخین نے لکھا ہے اور محدثین نے ہمارے، شیخ صدوق اس میں ہے، علامہ مجلسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسن عسکری کی ایک حدیث ہے، جس طرح سے میں نے جو اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھائی ہے، مجھ سے پہلے کسی امام معصوم کو یا میرے آبا و اجداد میں سے کسی کو اس طرح کی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ امام پر اعتراض کرتے تھے، آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے، آپ وہ کام کیوں نہیں کر رہے۔ آپ توجہ کیجئے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے حدیث اللہ کے اندر، لَأُسِرَّنَّهُ فِي شِيعَتِهِ وَأَنصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ وَأَوْلِيَائِهِ۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں یقیناً خوش کروں گا، جعفر صادق کے دل کو خوش کروں گا جب وہ اپنے شیعوں کو دیکھے گا، اپنے چاہنے والوں کو دیکھے گا، اپنے شاگردوں کو دیکھے گا، اپنے ساتھ جو خالص ترین لوگ ہیں ان کو دیکھے گا، تو اس کو دیکھ کر خوشی ہوگی، میں جعفر صادق کو خوش کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس جملوں کا اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے میں نے زحمتیں اٹھائیں اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں، میرے آبا و اجداد کو وہ زحمتیں نہیں ملی، یعنی اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں۔ کبھی اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے، کبھی خط لکھا تو یہاں تک ہے کہ آپ نے خط میں لفظ جو استعمال کیا یہ مناسب لفظ نہیں ہے، عجیب و غریب قسم کی تکلیفیں۔ اب اگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ پانچویں امام کی وہ حدیث کہ بلیۃ الناس بین عظیمہ، لوگوں کے ساتھ ہمارا امتحان بڑا عجیب ہے، اذا دعوناہم لا یستجیبون، جب ہم لوگوں کو بلاتے ہیں تو یہ ہماری پکار پر لبیک نہیں کہتے، وہم بغیرنا لا یہتدون، اور یہ ہمارے علاوہ کسی کے ذریعے ہدایت نہیں پا سکتے۔ امام بلا رہے ہیں اپنے پاس، ہم آ نہیں رہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے علاوہ کسی کے ذریعے ہدایت پا نہیں سکتے۔ امام حسن عسکری خط لکھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، وہ الٹا امام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ امام کہیں کہ ارے جاؤ جو تمہیں کرنا ہے کرو، ہم امام ہیں، تم ہمارے امام نہیں ہو، اور جو جس جہنم میں جانا جاؤ۔ امام یہ نہیں کر سکتے، امام کا دل رحیم ترین دل ہے، تمہاری نجات کے ضامن ہم ہیں، ہم تمہیں ہدایت دے رہے ہیں اور تم ہماری باتوں پر الٹا ہم پر اعتراض کر رہے ہو۔ بندگی کے مرحلے پر آؤ، تعبد کے مرحلے پر آؤ۔ یہ حالات تھے، ان حالات میں رہتے ہوئے امام نے اس وقت کہ جب نہ ٹیلی فون، نہ ٹیلی گرام، نہ ٹیلی گراف، نہ پوسٹ، نہ فیس بک، نہ کچھ، اس وقت اپنے شاگردوں کو بھیجا، اور چاہنے والے امام کے پرانے جو USSR تھا، پرانا آج کا نہیں، رشیا کی بات نہیں کر رہا، USSR پرانا جو کہ ٹوٹ گیا، اس کی سرحد پر تقریباً ایک شہر ہے، ایران میں ہے وہ آج، گرگان، وہاں تک امام کے چاہنے والے تھے، اور وہاں تک امام نے کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو رابطے میں رکھا، کس طرح سے شاگردوں کے ذریعے تعلق کو برقرار کیا، اور ان تمام حالات کے باوجود محدثین نے 100 کے قریب امام کے شاگرد بتائے ہیں۔ امام کے چاہنے والے اس طرح سے حالات یہ مسلسل قید میں ڈال رہے ہیں، سامرہ مرکز ہے، بادشاہ کے محل کے ساتھ امام کو رکھا ہوا ہے، نظر بندی ہے، ہاؤس ڈیٹینشن ہے، جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ 100 شاگردوں کی تربیت، پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ اور صغریٰ کی تیاری، وکیلوں کا تعین، اپنے چاہنے والوں کو ان وکیلوں سے روشناس کرانا کہ جو امام عسکری کی شہادت کے بعد حضرت حجت صاحب العصر والزمان کے وکیل قرار پائیں، اعتماد کی فضا کو بنانا، یہ تمام کے تمام کام امام نے کتنے برس میں کیے؟ 50 برس میں، 40 برس، 5 برسوں میں۔ لہٰذا معجزے کے ذریعے کام، تعبد کے ذریعے کام ہوا ہے، تعبد کے ذریعے، بندگی کے ذریعے۔